أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قل آپ فرما دیجئے هو القادر، وہ اللہ قدرت والا ہے، علی اس بات پر ان یبعث علیکم عذابا کہ آپ پر عذاب بھیج دے، من فوقکم اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے زمین سے، او یلبسکم شیعا یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق اور چکھا دے بعضکم بأس بعض تم میں سے دوسروں کا جنگ، دوسروں کی شدت۔ انظر دیکھے کیف نصرف الآیات کس طریقے سے ہم ان کو آیات بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ وکذب بہ قومک اور جٹلا دیا تھا اس کو آپ کے قوم نے، وہو الحق اور یہ برحق ہے۔ قل آپ فرما دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب دیکھے آپ ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ بس ان سے منہ موڑ لے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ یہ کسی اور بات میں شروع ہو جائے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر آپ کو شیطان بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بس نہ بیٹھے بعد الذکر یاد ہونے کے بعد، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور نہیں ہے گناہ ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب سے، من شیء کچھ بھی، ولیکن ذکرہ لیکن یہ نصیحت ہے، لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ یہ سورہ انعام ہے۔ اس سورہ انعام میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بات بہت شد و مت کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، ہر پہلو کے حوالے سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کا تصرف، کہ سارا تصرف اللہ کا ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، سب علم اسی کے پاس ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز پر اسی کا علم ہے۔ اسی بات پر آپ روزانہ سن رہے کہ مختلف پہلو سے اللہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کل کے سبق میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ وہ ہے جو آپ کو
رات میں سلاتا ہے، تم پر نیند طاری کرتا ہے، اس لیے یہ اس کا تصرف ہے، اور تمہیں دن میں جگاتا ہے اور تمہارے سارے اعمال سے وہ واقف ہے۔ پھر اس بات کا تذکرہ تھا کہ اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ تمہاری حفاظت پر مامور ہے۔ آج کے سبق میں ایک اور پہلو سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ دن، یہ رات، یہ ہوائیں، یہ طوفان، یہ بارشیں، یہ دریائیں، یہ سب کچھ اسی کے مسخر ہے۔ فرمایا اوپر بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے ہے، نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے ہے۔ جہاں بھی آپ رہتے ہیں، وہ دن میں رہتے ہیں یا رات میں رہتے ہیں، وہ سب اللہ کے لیے مسخر ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، میرے پیغمبر کو مانو، میرے بھیجے ہوئے قرآن کو مانو، میری کتاب کو مانو، اس کی تصدیق کر لو، پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات، تنگ کرنا، یہ ساری باتیں جب ہو گئی تو آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ قادر ہے، اللہ صبر کر رہے، اللہ برداشت کر رہے، اللہ حلیم ہے، اللہ بردبار ہے، جلدی نہیں کرتا اللہ، جلد عذاب نہیں دیتا جب تک کہ بندے حدود سے نہ گزرے۔ گناہگاروں کے ساتھ اللہ بہت گزارا کرتا ہے، بہت گزارا کرتا ہے، اللہ سزا نہیں دیتا ہے۔ سزا تب دیتا ہے کہ جب بندے حدود کراس کر دیں، اور تب کہ اللہ کے وہ نیک لوگ، وہ نیک بندے جو آپ کو دین پہنچاتے ہیں اور آپ اس پر ظلم کرنا شروع کر دیں، اور جب ظلم کی انتہا ہو جائے تو پھر اللہ فوراً عذاب لاتا ہے۔ یہاں آج کے سبق میں اس بات کا ذکر ہے، فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم۔ قل کا ذکر بار بار آ رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ ہی فرما دیجئے، آپ ان کو سمجھا دیجئے، وہ القادر، وہ اللہ قادر ہے، قدرت والا ہے، على ان يبعث عليكم عذابا، اس بات پر کہ آپ پر عذاب بھیج دے۔ جب آپ حدود کراس کریں گے تو اللہ عذاب بھیج دے گا، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، اوپر آسمان ہے، اوپر بارش ہے، اوپر طوفان ہے، اوپر سے عذاب بھیج دے، یہ اللہ کی مرضی۔ یا من فوقکم، تمہارے اوپر سے، اوپر سے کیا کہ تم پر غلط حکمران مسلط کر دے۔ من فوقکم، من فوقکم، تم پر غلط حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دے۔ یا من فوقکم، تمہارے جو بڑے ہیں آبا و اجداد، وہ بھی تمہارے مخالف کر دے، من فوقکم، اوپر سے۔ فرمایا او من تحت ارجلکم، یا پاؤں کے نیچے، پاؤں کے نیچے زمین ہے، زلزلہ لے آئے اللہ، سیلاب لے آئے، زمین میں دسا دے، پانی میں غرق کر دے، یہ من تحت ارجلکم۔ یا من تحت ارجلکم کہ جو تمہارے ماتحت ہے وہ تمہارے مخالف ہو جائے، یا او من تحت ارجلکم، جو تمہاری اولاد ہے وہ تمہاری اولاد تمہاری نافرمان بن جائے، او من تحت ارجلکم۔ فرمایا او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف گروہ میں تقسیم کر دے، مختلف جماعتوں میں آپ کو تقسیم کر دے۔ فرمایا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور آپ کو ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دے، کہ اللہ آپ کے ہاتھوں سے آپ کو تقسیم کر کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دے، ایک دوسرے کو سزا دینا شروع کر دے، ایک دوسرے کے قتل و قتال میں مصروف ہو جائے، وہ چاہے مذہبی صورت میں ہو، یا لسانی صورت میں ہو، یا علاقائی صورت میں ہو، یا سیاسی صورت میں ہو، کہ کسی بھی صورت آپ کو تقسیم کر دے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دے، یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی، پھر فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، اے میرے محبوب آپ دیکھ لیجئے ہم ان کو کس طرح بیان کرتے ہیں، کتنی وضاحت کے ساتھ چیزیں بیان کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہے۔ فرمایا لعلہم یفقہون، شاید ان کو سمجھ کچھ آئی جائے۔ ہم اگر تاریخ میں سوچتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ عاد تباہ ہو گئے، سمودی تباہ ہو گئے، قوم نوح تباہ ہو گیا، فلاں تباہ ہو گئے، فلاں تباہ ہو گئے، ان کے بچنے کا کوئی راستہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کوئی بھی تباہ ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بچ جاتے، ایمان لے آتے، مومن ہو جاتے، بچ جاتے، وہ تو بعد کی باتیں ہوتی ہے نا۔ یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے یہ قبل از وقت بات ہو رہی ہے، اللہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگ عبرت لے لو، گزشتہ لوگوں کو دیکھو، جب انسان بھول جاتے اللہ
پچھلی باتیں ان کو جو ہے نا وہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ اس سے سبق لے لو، اس سے عبرت لے لو، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اس سے سبق لے لو۔ فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اے میرے محبوب میں نے تو سب کچھ بتا دیا، لیکن ان آیات پر آپ کی قوم پھر بھی ان کو آیات کو جھٹلا رہی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہ برحق ہے، اللہ کی وحدانیت برحق ہے، آپ کی رسالت برحق ہے، یہ قرآن برحق ہے، پھر بھی یہ جھٹلاتے نہیں مانتے۔ فرمایا قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، جب لوگ نہیں مانتے تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، تم نے خود اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ اللہ نے رسول کو فرمایا قل، آپ فرما دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اپنے عمل کے جواب دہ تم خود ہو، چاہے وہ حضور کے رشتہ دار ہے، وہ حضور کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، وہ جو بھی ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا دیا کہ اپنے عمل کے جواب دہ تم خود ہو، اگر اچھا عمل کرو گے تو ٹھیک، ورنہ پھر ٹھکانہ کہیں اور ہے، یہ اعلان ہو گیا۔ فرمایا لکل نبأ مستقر، یہ ایک بات کا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب لے آؤ، اتنے ظالم لوگ تھے، بدبخت لوگ تھے، کہتے ہیں ہم پر عذاب لے آؤ، ہم عذاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ جواب ملا لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے جو ہے نا وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو میدان بدر میں ختم کر دیا، بے سر و سامانی کے عالم میں بڑے بڑے سردار وہ ملیہ میٹ ہو گئے اور کنویں میں ڈالے گئے۔ یہ پھر جو ہے نا وہ لکل نبأ مستقر، پھر دنیا نے وہ بھی دیکھ لیا کہ مکہ فتح ہوا، برملہ فتح ہوا، تھوڑے سے لوگوں نے مکہ کو فتح کر دیا۔ لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، دیکھ لو گے، تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا سا گزارا کرو، ہو جائے گا۔ اور پھر مکہ فتح ہوا، دنیا پر جو ہے نا اسلام غالب ہو گیا۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ ایک ادب سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایسے لوگ ہو جو دین کا مذاق اڑائے، اسلام کا مذاق اڑائے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ جب بھی اسلام دین کا مذاق اڑا جائے تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، ان سے اعراض کر دے، چلے جائیں ان کے پاس سے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ ایسے لوگ کو دیکھیں کہ ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ موڑ لے، چلے جائیں ان کے پاس سے۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات شروع کرے۔ اگر دین کا مذاق اڑاتے تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ شیطان، فرمایا اگر یہ حکم آپ کو شیطان بلا دے، فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرے۔ جو بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ مال قوم ظالمین، ظالم قوم کہ ظالم ہے، یہ اللہ اور رسول کے دین کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمائے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابٍ مِّن شَيْءٍ، اب یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ اگر کوئی دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح بدبختی کرتے ہیں تو کیا ان کی باتیں سن کر ہم بھی گناہ گار ہوں گے؟ اللہ نے اس بات کا جواب دیا، فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو متقی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یعنی کسی محفل میں یہ بات ہو رہی ہے اور وہ اس نے سن لیا، وہ وہاں سے اٹھ گیا، گناہ کا محفل ہے، گناہ کا مجلس ہے، ادھر سے اٹھ گیا، فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اپنے عمل کے خود جواب دے ہے۔ فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو دور رہتے ہیں ان سے بچ کے چلے جاتے ہیں۔ جو بھی اس طرح کا محفل ہو تو وہاں سے بچنا چاہیے، تو اس میں آ جاتا ہے۔ فرمایا من حساب، ان کے حساب سے ان پر من سے کچھ بھی گناہ نہیں ہے، وہ اپنے عمل کے خود جواب دے ہے، یہ اپنے آپ کو بچائے۔ فرمایا وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت کی جا رہی ہے سب لوگوں کے لیے، اس لیے لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں اور ایسے مجالس سے، ایسی مجلسوں سے اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔